إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی، حمد و ثنا، کبریائی اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو اس جہان کے اندر پیدا فرمایا ہے اور ہماری زندگی کی ہر قسم کی خورد و نوش کو عطا فرمایا ہے، اور ہمیں جن چیزوں کو لینا ہے اور جن چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، ان چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری پوری طریقے سے رہنمائی کی ہے، گائیڈ کیا ہے، اور بے شبہ درود و سلام کا تحفہ نازل ہوں تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ سید الانبیاء سردار رسول نبی معظم رسول محتشم سرور کونین صاحب حوض کوثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے لیے ایک عظیم ہدایت کا سرچشمہ بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اور اہل جہان والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ نبی کی اطاعت کے بغیر نہ دنیا کے اندر عزت ہے، نہ ہی آخرت میں نجات ہے۔ لہٰذا ہر انسان مسلمان نہیں، بلکہ چاہے وہ یہود ہو، نصارہ ہو، مجوسی ہو، دنیا کے کسی بھی دھرم کے ماننے اور جاننے والے ہوں، اگر کسی کے کان میں، کسی کے دل و دماغ میں یہ بات آ گئی ہے کہ ایک نبی ہیں، آخری نبی ہیں، اور ان کے آنے کا علم اور جانکاری اگر اس کو ہو گئی ہو، اور اگر اس نبی کے اوپر ایمان نہ لاتا ہو، تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو ہرگز نہیں بخشے گا اور نہیں معاف کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے اسلامی ساتھیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس کی سورہ آل عمران میں سے ایک بڑی ہی عظیم آیت کی آپ کے ذہین سماعتوں کے حوالوں سے میں نے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر کفر کی سنگینی یا کفر کی جو سزا ہے، آج ہم انشاءاللہ انہی باتوں کی طرف نشاندہی کریں گے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم پاک پروردگار ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو جو بھی باتیں کہی جائیں گی، اللہ ہمیں صحیح کہنے اور آپ سب کو ان باتوں کے اوپر توجہ اور غور کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما، آمین۔
اسلامی ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا کے اندر ساری چیزوں سے مالا مال کیا ہے، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے اور فکری اعتبار سے۔ ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک انسان اگر اس کا دل و دماغ ٹھیک ہے، سمجھنے، افہام اور تفہیم کا مادہ اس کے پاس ضرور ہے، لیکن پھر بھی وہ نہ سمجھے، عقل حاصل نہ کرے اور کانوں سے نہ سنے، ذہن و دماغ کو نہ لگائے اور اپنے دل و دماغ میں ان باتوں کو نہ بٹھائے، تو یہ خود اس کی ذاتی غلطی ہے، خود اس کی سزا وہ بھگتیں گے، اور اس کے جگہ پر اس کے لیے اور کوئی وہاں پر پرسان حال بن کر کے نہیں آئیں گے، اور نہ اس کے لیے کوئی ہمدرد بنیں گے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ہم جس دین پر، جس مذہب پر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے، بلکہ شروع سے لے کر زندگی کے اختتام تک، آخری سانس تک اللہ رب العالمین نے ہماری قدم قدم پر رہنمائی کی ہے۔ قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، دلائل اور براہین کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پوری طور سے نوازا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آگے بڑھیں، آئیں، دین اسلام کو سمجھیں، دین اسلام کے طرف ہم توجہ دیں، اس کے بنیادی باتوں پر، اس کے جو قوانین ہیں ان قوانین کو ہم جاننے کی کوشش کریں، تب جا کے آپ استحکام رہ سکتے ہیں، مضبوط رہ سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، کوئی راستے سے ہٹا نہیں سکتا ہے، کوئی آپ کے ایمان کو چھین نہیں سکتا ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے، کسی مال کی وجہ سے، کوئی فتنہ پروروں کی وجہ سے، کسی گمراہ کن کی گمراہیت کی وجہ سے آپ بالکل نہیں ہٹ سکتے ہیں۔ جیسا کہ بعض لوگ ہٹ جاتے ہیں، بعض لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بعض لوگ شرک میں، کفر میں مرتد ہو جاتے ہیں، ان تمام فتنوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ دین اسلام کی حدود میں، اس کے قیود میں اور اس کے دائرے میں رہ کر اور اسلام کا اسٹڈی کریں گے، اسلام کا مطالعہ کریں گے، اسلام کو سمجھیں گے تب، ورنہ میرے بھائیو شیطان ہر گھاٹ میں، ہر طاق میں، ہر چوراہے میں، ہر در و دیوار کے پاس لگا ہوا ہے، آپ کو اچکنے کے واسطے، آپ کے ایمان کو ہڑپنے کے واسطے، آپ کو یقین کو ختم کرنے کے واسطے۔ اور جب انسان کے ایمان اور یقین ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ دین اسلام پر قائم نہیں رکھ سکتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے سامنے، ہمارے اس ملک کے اندر ایک گمراہ کن، ایک فتنہ پرور کب سے کی بول رہا تھا، جیسا کہ سارے لوگوں کو معلوم ہے، جن کا پرانا نام وسیم رضوی بول کے نام تھا، وہ کیا کر رہا تھا؟ لوگوں کے سامنے بیان دے رہا تھا، لوگوں کے سامنے بہت باتیں چرچا کر رہا تھا کہ بھائی قرآن مجید کی 26 آیتیں ہیں، اس کو نکلواؤ، اس کو نکلواؤ، اور نکالنے میں کہتے کہتے اللہ نے خود اس کو نکال دیا، مگر اس نالائق اور ملعون نے ایک نقطہ نہیں نکال سکا۔ وہ کیا؟ پورے ہندوستان نہیں، پوری کائنات ایک طرف ہو جائیں اور قرآن مجید کی آیت تو چھوڑو، ایک نقطہ نہیں نکال سکتے ہیں۔ سارے لوگ اپنی انرجی ختم کر دیے، اپنی طاقت ختم کر دیے، اپنے علم کی سارے خزانے لٹا دیے، مگر کچھ نہیں ہو سکا اور نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں ہوگا، ہمارا اور آپ کا ایمان ہے الحمدللہ، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ رب العالمین نے یہ چیلنج دے دیا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور کسی کے سر پہ اس کی ذمہ داری نہیں دی ہے۔ اللہ نے کہا اس کی ذمہ داری، اس کی حفاظت، اس کی صیانت ہم نے لے رکھی ہے، بھلا کون ہے جو اس کے حقیقت کو بگاڑ سکے؟ تو کہتے ہیں نکلوانے اور نکالنے کے چکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کو نکال دیا۔ جیسا کہ آپ دیکھیں، انشاءاللہ ہم انہی چند باتوں کی طرف آپ کے ذہنوں کو الحمدللہ توجہ کریں گے، متوجہ کریں گے، اور آپ کو انشاءاللہ یہ بتایا جائے گا کہ قرآن اور سنت کے روشنی میں ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے، ایسے لوگوں کو اس کی ملعونیت کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو کچھ دیر تک کچھ باتیں آپ کو بتائی جائیں گی۔ میرے بھائیوں، میرے اسلامی ساتھیوں،
اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ پیغام دیا ہے اور پوری کائنات کے لیے، پورے دنیا والوں کے لیے کیا کہا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے بڑی عظیم پیغام دے دیا ہے اور کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، کوئی دین اسلام سے ہٹ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، دوسرا دین اختیار کرتا ہے، دوسرے طریقے کو اختیار کرتا ہے، دوسرے مذہب کو اختیار کرتا ہے، باوجود کہ اس کو جانتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کی حقانیت کو سمجھتا ہے، پھر بھی وہ کیا کرتا ہے؟ دوسرے مذہب کی طرف جھانکتا ہے، دوسرے مذہب کی طرف اختیار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول نہیں ہے، اس کا کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول نہیں۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے لوگ کل قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، خسارہ اٹھائیں گے، بڑے بڑے لوگوں کے خسارہ اور اس کے رسوا کن ذلت اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ قارون، فرعون، حامان، شداد، ابی بن خلف اور عقبہ بن معیط، یہ سارے کون لوگ ہیں؟ اللہ اکبر، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ تو ایسے ملعون جتنے بھی دنیا میں ہیں جو خلط ملط کرتے ہیں، دین کی تبادلہ کرتے ہیں، باوجود کے جاننے کے، سمجھنے کے باوجود، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کل قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں، ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں جانے والوں میں سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ میرے ساتھیوں، میرے اسلامی بھائیوں، اس لیے ہم سب کو ایسے دور میں عقل کا ناخن لینا چاہیے اور اپنے دین کے اندر، اپنے اسلام کے اندر، اس کے باریکیوں میں جا کر کے ہم اپنے آپ کو ڈھونڈیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے ملعون کے ساتھ ساتھ اور کتنے لوگ ملعون بن جائیں گے، ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ایسے فتنوں کے دور میں اور ایسے کفر اور ارتداد کے دور میں مسلمانوں کو، اپنے بچوں کو اور ذمہ داران کو چاہیے کہ وہ جہاں تک ان کی شناسائی ہے لوگوں میں، ان لوگوں کو آگاہ کریں، متنبہ کریں، تاکہ وہ لوگ اپنے اس فکری اور ذہنی اعتبار سے مضبوط بن سکے اور ہوشیار ہو سکے۔ میرے بھائیوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور صحابہ دیکھو کتنے احتیاط اور کتنا مضبوط تھے صحابہ کرام کی زندگی۔ اللہ اکبر، کتنا بہترین نسخہ دیا ہے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو ایک صوبے میں گورنر بنا کر کے بھیجا گیا تھا ان کو، اور ایک صوبے میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو گورنر بنا کر کے بھیجا گیا تھا۔ دونوں الگ الگ صوبے میں گورنر بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ سوچنے والی بات ہے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، ملنے کے لیے بطور ملاقات جاتے ہیں، اور جیسی ہی ملاقات ہوتی ہے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے لیے گاؤ اور تکیہ لگاتے ہیں تاکہ وہ بیٹھ جائیں۔ گاؤ اور تکیہ لگاتے ہیں تاکہ دوسرے صوبہ کے گورنر آئے ہوئے ہیں تاکہ وہ بیٹھ جائیں۔ غور طلب بات ہے میرے بھائیوں، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اس وقت تک کہا، قسم اللہ کی میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا۔ وہاں پر حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جہاں پر تھے، دور میں دیکھا کہ ایک آدمی بندھا ہوا ہے، ایک آدمی کو باندھ رکھا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ کون آدمی ہے جو بندھا ہوا ہے؟ اس آدمی کے بارے میں ذرا بتائیں، یہ کون شخص ہے؟ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو پہلے یہودی تھا، پھر مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد
پھر یہودی ہو گیا، دین کے اندر ارتداد کر گیا، یہ مرتد ہو گیا ہے، اسی لیے اس کو باندھ دیا گیا ہے یہاں پر، اسی لیے اس کو باندھ دیا گیا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ قسم کھا کر کے کہنے لگے اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا، اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ اس مرتد یہودی کو قتل نہ کر دیا جائے یا قتل کرنے کا حکم نہ دیا جائے، تب تک میں نہیں بیٹھوں گا۔ نہیں بیٹھے، پھر حکم دیا گیا کہ اس کو قتل کرو۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ایسے مرتد کو اور ایسے دین کی ارتداد کرنے والوں کو مذہب اسلام کے اندر باوجود کہ اسلام کو وہ جانتا ہو پھر بھی وہ مرتد ہو گیا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا اس کو قتل کرنا، قتل کرنے کا حکم دو۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ آج اگر اسلام کی حکومت اور اسلام کی قیادت اگر ہوتی تھی اس ملک کے اندر، تو وسیم رضوی جو رضوی نہیں اب وہ رجیم ہو گیا۔ ایک دور میں رضوی تھا، لیکن میرے بھائیو جس طرح سے ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب یہ رضوی نہیں بلکہ رجیم ہو گیا ہے۔ تو ایسے شخص کی وہی حالت ہوتی تھی جیسا کہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا صحابہ کرام اس معاملے میں کتنا احتیاط برتتے تھے، کیوں کہ ایسے لوگوں کو اگر ہم چھوڑیں گے، ایسے لوگ اگر رہیں گے تو پتہ نہیں یہ اپنی بتی کو کہاں کہاں لگائیں گے، کیسے کیسے جگہوں میں لگائیں گے۔ میرے بھائیوں، تو اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ ایسے مرتد کو اور ایسے ارتداد کرنے والے لوگوں کو وہی انجام ہے جیسا کہ حدیث میں بیان گیا ہے۔ سنن نسائی کے اندر بیان کیا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو دین کو بدل دیتا ہے باوجود کہ وہ دین کو سمجھتا ہے اور دین کو جانتا ہے، اس کو قتل کر دینے کا حکم۔ صحیح بخاری کی روایت بھی کہ جو ایسے دین کی تبادلہ کرتا ہے سمجھنے کے بعد، سمجھ میں حاصل کرنے کے بعد، ساری چیز علم ہونے کے باوجود، تو ایسے لوگوں کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے ملک کے اندر نوجوانوں میں اور ایک عجب قسم کی جو سیکولر ذہن رکھنے والے بچے اور نوجوان ہوتے ہیں، ان کی رذالت کی وجہ سے نوجوانوں کے ذہنوں میں ایک قسم کی فکر پیدا ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے منافقین کو جو زبان سے کچھ ادا کرتے ہیں اور اپنے دل و دماغ میں کچھ رکھتے ہیں، ہر زمانے میں اس کے پردہ کو فاش کیا ہے، ہر زمانے میں اس کے پردہ کو فاش کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا عبداللہ بن سبا جو مدینہ کے اندر دور خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں عبداللہ بن سبا تھا، ان کے جیسا نام دیکھو کتنا وسیم رضوی تھا۔ اس زمانے میں عبداللہ بن سبا نام سنتے ہی معلوم ہوتا ہے کہ بڑے ہی ٹاپ 10 کے مسلمان رہا ہوگا، لیکن میرے بھائیوں اس کے دل میں پک رہا تھا، اس کے دل میں اختلافات اور جھگڑے لڑانے میں مسلمانوں کو دو چار اور اینٹ سے بجانے کی اس کے دل میں پک رہا تھا۔ جب مدینے میں نہیں چلا، مدینے کے لوگوں میں نہیں چلا، اور اس زمانے میں مدینہ کے اکثر مسلمان مکہ گئے ہوئے تھے حج کے لیے، زیارت کے واسطے، اور اسی دوران میں عبداللہ بن سبا نے دور دور کے علاقوں میں جا کر کے کچے ایمان والے، کمزور ایمان والے لوگوں کے دلوں میں جا کے رخنہ اندازی کرنے کی کوششیں کی، اور دور دور میں جا کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ورگلایا، اور ورگلانے کے بعد عبداللہ بن سبا نام کا مسلمان دیکھ رہا تھا منافقین اور کافروں والا کام کر کے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر میں شہید کروایا تھا۔ کون تھا؟ وہی عبداللہ بن سبا تھا۔ تو ایسے نام کے مسلمان جو نام کے ڈڈورا پیٹنے والے ہیں دین اور اسلام میں، چوراہوں میں اور راستوں میں آپ دیکھیں گے میرے بھائیو ایسے نکمے لوگ ہیں، نالائق لوگ ہیں جو نام کے مسلمان کا ہیں، لیکن اس کے کام کے، اس کے کرتب سے، اس کے کرتوت سے اور اس کی لچر کاموں کی وجہ سے میرے بھائیو منہ میں تھوک بھی اتنا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے کاموں پر تھوکا جائے، تھوک بھی اتنا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے کاموں پر تھوکا جائے۔ جیسا کہ آج ہندوستان کے ایک پرامن ماحول کے اندر ایک ایسا نصوص پیدا کر کے چھوڑا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو چھوڑے گا؟ میرے بھائیو، اگر تمہیں مال ہی کمانا ہے، اگر تمہیں اسی طریقے سے شہرت ہی حاصل کرنے ہیں، تو اس کے شہرت حاصل کرنے کے لیے کتنے سارے لچے لمنگے سارے لوگ ہیں۔
اپنے باطل ناموں کی وجہ سے، باطل کاموں کی وجہ سے کتنے سارے لوگ مشہور ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، آئیے ہمارا اور آپ کا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں۔ اللہ اکبر، قربان جائیں میرے بھائیو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں مکہ کے سرزمین میں کیا کہا؟ جب آپ نے دین اسلام کی دعوتیں لوگوں تک پہنچانے لگے تو کافروں نے سوچا، کفار نے سوچا، ان مشرکوں نے سوچا شاید یہ کچھ مال کمانے کے چکر میں یہ ڈھڈورا پیٹ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے پلان بنایا۔ پلان بنانے کے بعد 3 پلان رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کیا کہا؟ ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا اگر آپ مال حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہم بہت بڑے مالدار بنا دیں گے، سب سے بڑے مالدار بنا دیں گے آپ کو۔ کہا نہیں، ہمارا کام مال کمانا حاصل نہیں، مال حاصل کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا حکومت چاہتے ہو؟ ہم آپ کو حاکم بنا دیں گے، ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے، ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ کہا نہیں، ہمارا مقصد حکومت حاصل کرنا بھی نہیں۔ کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہ عرب کے سرزمین میں کسی بڑے گھرانے کی چھوکریوں سے، کسی بڑے گھرانے کی عورتوں سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں، ہمارا مقصد شادی کرنا بھی نہیں، ہمارا مقصد مال حاصل کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد حکومت حاصل کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد کسی عورت سے شادی کرنا نہیں ہے۔ کہا لوگوں تم نے تو سمجھا ہی نہیں، ہمارے مقاصد کو سمجھا نہیں، بس ہمارا مقصد یہی ہے کہ بس لوگ، اس عرب کے لوگ ایک اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو اقرار کر لیں۔ یہ بت پرستی، یہ مورتی اور یہ غیر اللہ کی عبادتیں سب اس کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی کلمے کو مان لو، ایک اللہ کی وحدانیت کو مان لو۔ بس میرا مقصد وہی ہے، میرا مقصد مال نہیں، میرا مقصد حکومت نہیں، میرا مقصد کسی عورت سے شادی کرنا نہیں۔ تم لوگوں نے تو سمجھا ہی نہیں، باتیں چل رہی تھیں، چل رہے تھے داستانیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے حرکت دے دی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ بلکہ لاسٹ میں چوتھا جملہ اور چوتھا پلان ان لوگوں نے یہ رکھا تھا، کہا ٹھیک ہے اگر آپ حکومت نہیں چاہتے، مال نہیں چاہتے، شادی بھی نہیں چاہتے ہو تو اچھا یہ کام کرو، ہم آپس میں دونوں انڈرسٹینڈنگ کا معاملہ کر لیتے ہیں۔ 1 سال آپ کے مذہب پر ہم چلیں گے، 1 سال آپ ہمارے مذہب کے ساتھ چلو، دونوں مل جل کر کے ملی بھگت بنائیں گے، ملی سرکار بنائیں گے، کمبائنڈ لے کر کے چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہو اے کافرو، تم نے تو سمجھا ہی نہیں دین کی حقیقت کو، یہ بندہ کچھ اور کہہ رہا ہے، تم کچھ اور سمجھ رہے ہو، تم نے اس حقیقت کو سمجھا ہی نہیں۔ میرے بھائیو، اگر تمہیں مال ہی کمانا تھا، عزت ہی حاصل کرنا تھا تو کسی اور درجے سے حاصل کر لیتے، اور یاد رکھنا ایسے لوگوں کو اللہ ذلیل کر دیتا ہے، کھار کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، میں بتاؤں گا آپ کو کہ دین کے ساتھ، نبی کے ساتھ، شریعت کے ساتھ کھڑوال کرنے والوں کا کیا ذلیل اور کیا رسوائی ہوئی ہے۔ میرے بھائیو، میرے ساتھیو، ہم مسلمانوں کو چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو، اس منہج کو سمجھیں۔ اور میں یہاں پر رک کر کے ایک بات آپ لوگوں کو سمجھانا چاہوں گا، میرے عزیزوں، میرے مسلمان بھائیوں، آج تک وہ جس دین پر تھا، چاہے جیسے بھی وہ نفاق کی روشنی میں ہو، چاہے فسق فجور کی روشنی میں ہو، جیسے بھی تھا، ایک نام کے ساتھ ساتھ ایک پلیٹ فارم میں کسی بھی ایک کونے میں پڑھ کے تھا، لیکن اتنا ہونے کے باوجود اس شریعت کے بانی اور مبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑیں اچھالتا تھا، اور کبھی قرآن کے بارے میں اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں۔ لیکن اب وہ جس مذہب میں گیا ہے وہ، اور اپنا نام بھی جتندر نارائن تیاگی رکھا ہے، اس تیاگی کو میرا یہ جملہ اس کے کان تک پہنچنا چاہیے کہ نبی کے بیویوں کے بارے میں تم نے کتنے سارے کچھ کہہ دیے ہیں، اب جہاں تم گئے ہو وہاں پر 16 کروڑ تک ہے، تیری ہمت ہے کسی کے بارے میں بول دینے کی؟ وہاں 16 کروڑ تک ہے، اس کی زبان میں ہمت نہیں۔ میرے بھائیو، تم نے اپنے ڈریس بدل لیا، تم نے اپنی زبان بدل لی، تم نے اپنے اسٹائل کو بدل لیا، تم نے اپنے کپڑے کو بدل لیا، سب کچھ بدل لیا،
لیکن میں یہ کہوں گا میرے بھائیوں، کپڑا بدل لیا، جسم کی حالت بدل لی، اور اسی طریقے سے کھانا بدل لیا، ساری چیزیں بدل لی، لیکن میرے بھائیوں ایک ایسی چیز ہے اس کے اندر، میں یہ کہوں گا جو اس کے بیچ میں ایک مشین ہے، اس مشین کے کیسے بدلے گا وہ ملعون؟ وہ ختنہ کروایا تھا ایک زمانے میں اپنے مادر وطن میں، جب پیدا ہوا اس کے بعد سے سب کچھ بدلا اس نے، میں مانا کہ سب کچھ بدل لیا، لیکن اس کے بیچ میں جو مشین ہے، جب وہ پیشاب کے لیے موتنے کے لیے بیٹھے گا، میرے جملہ لگے کڑوی، جب وہ پیشاب اور موتنے کے لیے بیٹھے گا، اس کے دل میں یہ غیرت پیدا ہوگی کہ بے حیا اور بے غیرت، تمہارے نیچے تمہارے بیچ میں ختنہ کرتے ہوئے تم نے کس کی طرف چلے گیا؟ وہ ختنہ اس کو بار بار یاد دلائے گے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمارے دل کے اندر غیرت ہونی چاہیے، ہمارے دل کے اندر حیا ہونی چاہیے، ایسے باحیا لوگوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آپ کو میں یہاں پر ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں، ہمارے مسلمان بھائیوں کا بڑے ہی دلچسپ واقعہ ہے، آپ اس باتوں کی طرف توجہ سے سنیں گے تو شاید کچھ باتیں آپ کے دل میں لگ جائیں گے۔ ایک مرتبہ جیسے کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے نوجوان ہوتے ہیں، وہ نوجوان کیا ہے، ایک روم میٹ، ایک روم کے اندر 3 دوست ایک روم میں رہا کرتے تھے، جیسا کہ سٹیوں میں، شہروں میں، حیدرآباد کی طرف ایک روم میں 2 4 3 لوگ رہتے ہیں، 3 لوگ رہا کرتے تھے ایک ہی روم میں۔ توجہ چاہوں گا آپ لوگوں سے، ایک عیسائی تھا اور ایک غیر بیچارے جو ہندو تھا، اور تیسرا ایک مسلمان تھا۔ تینوں مسلمانوں نے مل کر کے سوچا کہ بھائی ٹھیک ہے، ذرا ایک گاڑی خرید لیتے ہیں۔ تینوں نے مل کر کے گاڑی خریدا، گاڑی خرید کر کے لا لیے روم۔ سب سے پہلے بیچارہ غیر قوم کا جو تھا ہندو، وہ لے کر کے چلے گیا، گاڑی کو پوجا کروانا تھا، اب وہ کیا کرے گا، وہ لے کے گیا، لے جانے کے بعد نیموا باندھ دیے اور سندور وغیرہ لگا دیے، اس کے سامنے لائٹ کے سامنے لگا دیے، وہ لا کر کے رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، اس غیر قوم کے آدمی نے پوجا کروا دیا، لا کے رکھ دیا۔ پھر دوسرا آدمی جو بیچارہ عیسائی تھا، وہ بھی لے کے چلے گیا، وہ بھی سوچا کہ نئی گاڑی ہے، ہم بھی لے کے چلتے ہیں، کچھ پوجا کرا کے لا لیے۔ اور اس نے کیا کیا، جو سلوا ہوتا نا عیسائی کا، اپنا سلوا لا کر کے باندھ دیا وہ گاڑی میں۔ دونوں کی پوجا تو ہو گئی۔ اب تیسرا بیچارہ مسلمان تھا، وہ سوچا میں کیا کروں، مسجد میں تو ویسا ہوتا نہیں، مسجد کے لے کے جاؤں تو نہ نیموا ہے نہ سلوا ہے، کہاں باندھیں گے۔ بہت دیر تک سوچا وہ بیچارہ، وہ بھی گاڑی لے کے چلا، چلو یہ دونوں نے لے کے چلے، ہم بھی لے کے چلتے ہیں۔ وہ لے کے گیا ایک میکینک کے پاس۔ توجہ کی بات ہے، یہاں پر آپ سنیں گے تو یقیناً میری بات اور میری جو مراد ہے آپ پہنچ جائیں گے وہاں پر۔ تیسرا جو مسلمان تھا بیچارہ، وہ بھی میکینک کے پاس لے کے گیا اور میکینک کو کہا، دیکھو صاحب اس کا جو سائلنسر ہے نا، سائلنسر کو تھوڑا کٹ کر دو۔ پیچھے جو سائلنسر تھا نا، جہاں سے دھواں نکلتے ہیں، کہا اس کو تھوڑا کٹ کر دو۔ وہ کٹ کرنے کے بعد جب واپس آ رہے تو گاڑی بھر بول کی آواز آ رہی تھی، اگر یہ کیا نئی گاڑی کی ایسی آواز کہاں سے آ رہی۔ جب وہ سائلنسر کٹ کروا کے لا لیے تو غیر قوم کے آدمی نے کہا، ارے بھائی تم نے یہ کیا کیا؟ کہا جب تو نیمو اور سندور لگا کر کے آیا، میں کچھ بولا؟ میں کچھ نہیں بولا۔ دوسرے نے کہا، عیسائی نے، بھائی تو نے یہ کیا کر دیا یار، نئی گاڑی کو اس کو کیسے یہ حالت بنا دی؟ کہا تو نے بھی جا کے چرچ میں لے کے گیا، میں نے کچھ کہا؟ میں نے کچھ نہیں کہا، تم دونوں الگ الگ جگہ میں لے کے گئے، آج میں نے یہ گاڑی لے جا کر کے اس کو مسلمان بنا دیا، اس کو ختنہ کرا کے لے کے آیا۔ تو جب بھی وہ کم بخت ملعون اپنے مشین کو دیکھے گا، ضرور ضرور ایک دن یاد آئے گا اس کو کہ یہ ختنہ اس کو قیامت تک، یعنی جب تک اس کی موت نہیں ہو جائے گی، جب تک پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے گا، اپنی نظر نیچے جھانک کے دیکھے گا تو اس کی احساس زندہ ضرور ہوگا، اس کی احساس زندہ ضرور ہوگا کہ یہ ختنہ اس کو جینے نہیں دے گا زندگی بھر چین اور سکون کے۔ میرے بھائیو، سب کچھ تو نے بدل لیا، لیکن اس کو بدلنے کے لیے پورے انڈیا کے ہسپتالوں میں چکر کاٹیں گے، کہیں بدل سکتا ہے؟ ان تیاگیوں کو چاہیے کہ اس کو امریکہ لے جا کر کے بدلوا دے، کہاں سے بدلے گا وہ؟ اس لیے میرے بھائیو، دین اسلام کی ان محاسن، ان خوبیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے میں
اور 2-3 جملے بیان کر کے اپنی باتوں کو ختم کیے دیتا ہوں. کفر اور مذاق دین اسلام کے کھلواڑ کرنے والوں کا، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا، صحیح حدیث سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی مر گیا تھا، کاتب وحی بنا تھا، پھر مرتد ہو گیا، پھر یہودی میں چلے گیا، مر گیا، دفن کیا، زمین نے اس کو قبول نہیں کیا، باہر کر دیا. 3 بار ایسے کیا تھا، 3 بار زمین کے اوپر زمین نے اس کو قبول نہیں کیا، باہر پھینک دیا. یہ ہے اس کی سزا میرے بھائیوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تفسیر قرطبی کے اندر یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ 5 بڑے بڑے سرداران مکہ کے بڑے بڑے سردار لوگ جاہلیت کے رسم و رواج میں مکہ کی طواف کر رہے تھے. جاہلیت کے رسم و رواج میں آج بہت سارے ایسے مسلمان ہیں کہ نہیں؟ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں مسجد اہل حدیث کو دیکھ کر کے جلتے ہیں، دل جلتا ہے اس کا، بولتے جلے، جلتے جلتے ایک دن خار ہو جائے. ہوتا ہے ایسا. بہت سارے ایسے ہیں زبان سے نہیں بیان کر سکتے، زبان ہلا نہیں سکتے، زبان ہلائیں گے اللہ کا عذاب آئے گا. دل جلتا ہے، لیکن دل ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے، اللہ سمجھتا ہے. دل کی آواز اللہ سمجھتا ہے میرے بھائیوں. مکہ کے بڑے بڑے سرداران مکہ 4-5 لوگ تھے، اللہ اکبر، بڑے مٹک مٹک کر کے طواف کر رہے ہیں، مٹک مٹک کے طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے ہوئے نبی کی مذاق کر رہے ہیں، نبی کی کھلواڑ کر رہے ہیں. اسی دوران میں جبریل آسمان سے اترتے ہیں اور نبی کے بازو میں کھڑے ہو جاتے ہیں. بڑے ہی قابل توجہ بات ہے، اللہ اکبر. جبریل آمین فرشتوں کا سردار اترتے ہیں انبیاء کے سردار کے پاس. دیکھیے سرداروں کی بات کیسی ہوتی ہے. فرشتوں کی سردار ادھر آتے ہیں نبیوں کے سردار کے پاس، کھڑے ہو جاتے ہیں، مٹکتے ہوئے طواف کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں کھڑے ہیں. اسی میں سے ایک سردار ایسا تھا، حضرت جبریل نے اس کے چہرے کی طرف اشارہ کیا. جبریل نے ایسا چہرے کی طرف اشارہ کیا، ایک پتا اڑتے ہوئے، ایک پتا درخت کا پتا ہوتا ہے، ایک پتا اڑتے ہوئے اس کے چہرے پہ آ کے لگا. اللہ کی قسم آنن پھانن اس کی آنکھ چلی گئی، اندھا ہو گیا، دیواروں سے اپنے سر کو پٹکنا شروع کر دیا. یہ سزا ہے کس کی؟ دین اسلام کی مذاق اڑانے والے، رسول کی مذاق اڑانے والوں کا. اللہ اکبر. اللہ ایسے لوگوں کو ایسی ملعون کرے اور ایسی لعنت کرے جو دین اسلام کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. آمین تو کہو یارو، کم سے کم فری میں، یا انہی کے ساتھ سب ملنے کے لیے تیار ہیں؟ غیرت پیدا ہونی چاہیے ہمارے اندر. دوسرا مٹکتا ہوا آیا، طواف کر رہا ہے جاہلیت کے رسم و رواج کے روشنی میں. حضرت جبریل نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا، پیٹ کی طرف اشارہ کیا. جیسی ہی پیٹ کی طرف اشارہ کیا، اس کے پیٹ میں ایسا پانی بھر گیا جس پیٹ میں پانی بھرنے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر کے اور مر گیا، تڑپ تڑپ کر کے مر گیا. دوسرا گیا کام سے. اور تیسرا حضرت جبریل نے اس کے سر کے طرف اشارہ کیا تھا. میرے بھائیوں، اس کے سر میں اس طریقے سے سر پیپ اور گندے خون سے بھر گیا، جس کے گندے اور پیپ بھرنے کی وجہ سے اس کے سر کے درد میں اور سر کی تباہی میں وہ اسی میں تباہ اور برباد ہو گیا. اور وائل بن عاص کا واقعہ تو سارے لوگ جانتے ہیں. اور 5واں آدمی وہ تھا کہ جب مکہ سے طائف کے طرف گدھے میں بیٹھ کر کے جا رہا تھا، مکہ سے طائف کے طرف گدھے میں بیٹھ کر جا رہا تھا. چلتے چلتے ایک جھاڑی دار درخت کے اندر اترا، پیر میں تھوڑا سا کانٹا چبھا، پیر میں تھوڑا سا کانٹا چبھا. اس کانٹے کے چبھنے کی وجہ سے اس کی جو تکلیف ہوئی، جو محسوس ہوا اور جو زہر پھیلا، اسی کانٹے کی زہر کی وجہ سے وہ آخری سانس لے کر کے ختم ہو گیا. تو حضرت جبریل نے ان 5 کی طرف اشارہ کیا تھا. میرے بھائیوں، ہمارے نبی تو وہ ہیں جو صرف آ کے کھڑے ہیں اور کھڑے رہنے کی وجہ سے اس کی تماشائی دیکھ رہے ہیں. جبریل اشارہ کرتے گئے اور 5 جو بڑے مٹک مٹک کر کے
اور اپنی جاہلیت کے بنیاد پر نبی کو تکلیف اور نبی کو مذاق کرتے ہوئے طواف کر رہا تھا. 5 کے 5 میرے بھائیوں مارنے کی ضرورت نہیں پڑی, صرف اشارے میں اڑ گئے, اشارے میں اڑ گئے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایسے کفر اور الحاد کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے پتہ ہے کہ جب دجال کے پاس آئیں گے اور دجال جب بھاگنے کی کوشش کرے گا, عیسیٰ علیہ السلام خالی اس کے طرف آنکھوں سے دیکھیں گے تو آنکھوں سے دیکھنے کی وجہ سے برف کی طرف پگھل جائے گا, اتنا پاورفل بنا کر کے بھیجے گا. تو یہ دین کی حفاظت اور دین کی حقانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برقرار رکھا ہے. ایسے لچے لفنگوں کی وجہ سے کیا یہ سمجھتے ہیں, یہ باطل پرور اور بیہودہ قسم کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بدل دیں گے تو دنیا کے اندر مذاق بن کے, نہیں, تمہارے جیسے بہت سارے آئے اور چلے گئے. مسیلمہ کذاب کیا ہوا؟ مسیلمہ کذاب نے ایک زمانے میں میرے بھائیوں نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم وحی کا سلسلہ تو بند ہو چکا ہے, لیکن میں اس سے اس وقت تک جہاد کروں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا میں اس مسیلمہ کذاب سے اس وقت تک جہاد کروں گا جب تک میرے ہاتھوں میں دم باقی رہے گا, جب تک میرے ہاتھوں میں دم باقی ہے اس وقت تک میں جہاد کروں گا. اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک لشکر کو بھیج کر کے اور اس کو برے عام یعنی بازار کے اندر سر عام اس کو قتل کر دیا گیا تھا اور اعلان ہو گیا تھا لوگوں میں جا کے دیکھو نبوت کا دعویٰ کرنے والا آج بازار میں پڑا ہوا ہے, بازار میں پڑا ہوا ہے. تو میرے بھائیو ایسے لوگوں کی تباہی یقیناً قرآن اور حدیث کے اندر تفاسیر میں اور شریعت اسلامیہ بتاتی ہے کہ ایسے لوگوں کا کیا کرنا چاہیے, ایسے لوگوں کا حکم کیا ہے. آئیے میں اور ایک صحیح حدیث بتا کر کے اپنی باتوں کو ختم کیے دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ نے فرمایا کسی بھی انسان کو قتل نہیں کیا جائے گا سوائے 3 لوگوں کے. کلمہ گو انسانوں میں سے کوئی بھی آدمی جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ایسے لوگوں کو قتل نہ کیا جائے سوائے 3 لوگوں کے. اور وہ 3 لوگ کون ہیں؟ یہ 3 لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے, 3 لوگوں کے تعلق سے. کون لوگ ہیں وہ؟ ایک تو کہا وہ زانی جو شادی شدہ ہیں پھر بھی زنا کرتے ہیں. زانیوں میرے بھائیوں بچ جاؤ, آواز میری جہاں تک پہنچتی ہے جتنے بھی زناکاری اور زنا کے اڈے بنائے ہوئے ہیں اللہ کے واسطے ڈر جاؤ, ورنہ تمہارے ہاتھوں تمہارے پیروں کو جیسا کہ میں نے بتایا نا ابھی دین کے مذاق کرنے والے لوگوں کا حال کیا ہوا, ہو سکتا ہے ایک دن ویسی ہو جائے اور تم اپاہج ہو جائے. تو کہا ایک زانی جس کو قتل کرنا ضروری ہے جو شادی شدہ ہیں اور ایسے جرم اور ایسے کرائم کرتے ہیں. اور دوسرا وہ آدمی جو آدمی کسی نفس کو بغیر کسی وجہ کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے کے لیے اس کے قصاص کے واسطے اس کو قتل کرنا ضروری ہے. اور تیسرا وہ شخص جو آدمی ملت کو شریعت کو خروج کر جائے اور اپنے دین سے ارتداد کر جائے, جو مرتد ہو جائے, ایسے مرتد کو قتل کرنا ضروری اور لازمی ہوتا ہے. تو میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ کسی بھی کلمہ گو آدمی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے سوائے 3 لوگوں کو, اور 3 لوگوں کا تذکرہ حدیث کے اندر پایا جاتا ہے اور موجود ہیں. لہٰذا المہم اس تعلق سے بے شمار باتیں پائی جاتی ہیں کفر اور ارتداد کا اور ظلم و ستم کا اور ایسے انجام دینے والوں کا. میرے بھائیو بڑا ہی خطرناک ہے, بڑا ہی بھیانک ہے اس کا جرم, اور اسی طریقے سے اس کا ارتداد اور اس کے مرتد ہونے کی وجہ سے اسلام نے ایک قانون نافذ کیا ہے. وہ قانون کے مطابق کیا ہے کہ اس کا بس یہی فیصلہ ہے کہ اس کو دنیا سے ختم کیا جائے, دنیا سے اس کا قلع کما کیا جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں یہ پیغام دیا ہے کہ جو دین اسلام سے ہٹ کر دوسرے راستے کو اختیار کرتا ہے, دوسرے دین کی طرف چلنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو خسارہ اٹھانے والے اور نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے شامل کرے گا. اور اس کا ٹھکانہ جو ہوگا اللہ اکبر وہ کافر ہیں, اور کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور جہنم 1-2 دن کے لیے نہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جگہ بنے گی. چلیے آئیے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم
پاک پروردگار جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں اور جو بھی باتیں کہی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بھائیوں کو اور ہمارے دوست احباب کو ان چیزوں کے اوپر غور اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور فی الوقت آج کے اس تاریخ میں ہمارے ایک دوست ہیں بیچارے، ان کی والدہ کے اس آنکھ کے اوپر جو ہے کینسر کی شکایت ہو گئی ہے۔ آپ سب سے دعا کیے ہیں، دعا کی درخواست کیے ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھ کی حفاظت فرمائے اور کینسر کی بیماری سے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور آپ کو پتہ ہوگا اس مسجد کے ایک مصلی محبوب علی بیچارے بندیوں کے کاروبار کرتے تھے، پتہ ہے کہ ان کے ہارٹ کے دونوں نالیاں بند ہو کے حیدرآباد کے اندر آپریشن ہوا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ، شفائے عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں، آپ کو، ہم سب کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، سب کو اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر عزت نصیب عطا فرما اور مرنے کے بعد جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ولكم رؤوف رحيم۔ الحمد لله رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون۔